حضرات گرامی، ہمارے درمیان جہاں بہت سی عظیم المرتبت شخصیات تشریف فرما ہیں، ان میں ایک ہم سب کے لیے قابل فخر ہستی اور شخصیت، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے شرف و سعادت، عزت و شہرت، قبولیت و قابلیت کے مقام بلند پر فائز کیا ہے، اور جو صاحبزادہ محترم ہیں اس عظیم المرتبت شخصیت کے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریزی سامراج کو ناکو چنے چبانے کے لیے، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ملک کی جیلوں کو آباد کیا ہے، مشقتوں کو برداشت کیا ہے۔ جو شخصیت ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے خطاب کے لیے، وہ اپنی نگاہوں سے ان حالات کو دیکھے ہوئے بھی ہیں، اور ان واقعات کو اپنے بزرگ والد مرحوم سے سنی ہوئی بھی ہے۔ میری مراد ہم سب کے مخدوم و محترم امیر ملت اسلامیہ، امیر الہند، صدر جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ لاکھوں کا یہ مجمع آپ کے خطاب کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ آپ کی آواز دلوں کو اپیل کرنے والی ہے۔ حالات کے تناظر میں آپ اپنی رہنمائی سے اس مجمع کو مستفیض فرمائیے۔ بیٹھ جائیے، سکون کا ماحول بنائے رکھیے، اطمینان اور سکون کا ماحول بنائے رکھیے۔ بیٹھ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ صدر محترم، عزیزم محمود اسعد سلمہ، مہمانان کرام، دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے بنیادی حضرات، مسلمان اس ملک کے اندر ہم اور آپ گاؤں در گاؤں، ہندو اور مسلم 1400 سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی۔ ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی طاقت بزور و زبردستی کسی کو کسی دھرم کا
پابند بناتا ہے تو وہ اس دھرم کا پابند نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کمیونزم آیا، بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، پورے روس کے اندر، قزاقستان، قرغیزستان، آذربائیجان، یہ وہ ملک ہیں جو ملک خالص اسلامی ملک تھے، مگر کمیونزم نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسجدوں کو توڑ دیا، نمائش گاہ بنا دیا، اور 80-90 سال میں یہ لگنے لگا کہ اسلام کا جنازہ نکل گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بزور و زبردستی کوئی دھرم ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک فقیر ملک افغانستان کی دلدل میں دنیا کی سپر پاور پھنس کر دفن ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ ملک آزاد ہوئے اور مسجدوں سے پھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زبردستی اسلام کو تباہ کر کے، ختم کر کے، مسجدوں کو توڑ کر ملک ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب قبول کرنا انسان کے یہ اپنے دل کی بات ہے۔ دل اگر قبول کرتا ہے انسان مذہب کا پابند ہو جاتا ہے، اگر دل قبول نہیں کرتا تو اسلام اس مذہب کا پابند نہیں ہوتا۔ ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے، ملک کی تقسیم کے بعد سے، ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا، یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کی آئی۔ ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو۔ یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو، یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے۔ وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر چاہتا ان کو افریقہ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا سوئٹزرلینڈ میں اتارتا، وہ اگر چاہتا دنیا کے کسی ملک کے اندر اتارتا، لیکن اس کی حکمت کہ اس نے سب سے آخری نبی، نبیوں کے سردار کو اگر اتارا تو عرب کی سرزمین میں اتارا۔ بالکل اسی طرح مسلمان اور ساری دنیا سمجھے کہ بالکل اسی طرح
نبی اول الزمان کو، حضرت آدم کو جو نبی تھے سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا۔ اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا، لیکن نہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر یہاں ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے، لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو، دھرتی کو پیدا کیا، دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی، جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد اتنے ہی طرح، اتنے ہی رنگ کی بدلی۔ کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے، جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ
اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے۔ اوم ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہ چیز چلتی رہی۔ یہ آدم اور قوم کا یہی عقیدہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشان تھے کہ میں اپنے اللہ سے، یعنی اوم سے، منو سے جو غلطی ہوئی ہے، اپنے اوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کراؤں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ وہ بات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اے اوم، اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اوم، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر۔ انہوں نے چراغ ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے، اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے۔ ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون ہے۔ قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے، آدم کی اولاد، ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی۔ ایک نے کہا لا قتلنک، میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے۔ دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ اے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے، اس اوم سے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے اوم اور وہ ساری جہان کا پالنہار ہے؟ یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا، منو نے بتایا تھا، آدم نے سکھلایا تھا۔ آدم اس دنیا سے چلے گئے، 10 20 25 50 100 پیڑھیوں کے بعد اولاد بھول گئی سبق، بائیں بائیں ہونے۔ اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، کس کو؟ حضرت شیس کو بھیجا۔ دنیا کہتی ہے کہ ان کی قبر اجودھیا کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے چراغ جلایا، اپنا کوئی چراغ نہیں، وہی چراغ جو باپ نے جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ وہ بھی چلے گئے دنیا سے 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد، وہ بھی دائیں بائیں ہوئے۔ اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، حضرت ادریس کو۔ انہوں نے کیا بتایا؟ اپنا کوئی چراغ نہیں، دین کا وہی چراغ ہے جو آدم نے اس دھرتی کے اوپر جلایا تھا۔ کیا؟ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر چلتے چلتے پھر اولاد دائیں بائیں ہونے لگی۔ اللہ نے چوتھا نبی بھیج دیا۔ وہ کون؟ حضرت نوح۔
اس کو یہاں کے ہمارے برادران وطن کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں دوتو نبی، دوتی منو، دوسرے منو۔ کیا مطلب؟ انہوں نے 950 سال وہی چراغ جلایا جو پر دادا نے جلایا تھا، منو نے اس دھرتی کے اندر جلایا تھا، مگر لوگوں نے مانا نہیں، بس دعا کی انہوں نے، ساری دنیا میں طوفان آیا اور ساری دنیا ڈوب کر مر گئی، بس ان کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور کچھ عورتیں تھیں وہ رہیں، اس کے بعد پھر ان سے نسل چلی۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم، ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اوم نہیں ہے۔ یہ چراغ کیسا ہے؟ نوح کا اپنا جلایا ہوا؟ نہیں، بھارت کی دھرتی پر جو چراغ جلاتا تھا اسی چراغ کو ہر نبی جلا رہا ہے۔ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس طرح نوح کو بھیجا، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہود کو۔ انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کون اللہ؟ وہی اوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی گئی۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ پھر قرآن کہتا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم، ہر ایک یہی کہ یہاں تک کہ میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں، آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھے۔ جس طرح آج دنیا بھٹکی ہوئی ہے، اپنے اس دھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت، دنیا ہٹ گئی، ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے۔ ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا۔ ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے۔ روز آنا صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے۔ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے، 8 سال کے تھے، دادا بھی چلا گیا۔ دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، بکریوں کو چراتا تھا، لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، اس کا ویوہار بہت اچھا تھا، رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا، سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، کسی کی امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا۔ جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا۔ کوئی نیا چراغ نہیں ہے، اس کو سمجھو، کیا ایک دین کا چراغ، دین عقیدے کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک اوم، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں بازار میں تھا، میں نے دیکھا کہ ساری دنیا خرید و فروخت کر رہی ہے، ایک آدمی ہے
جو یہ کہتا چلتا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ ایک اوم کی عبادت کرو سفل ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ اس ماحول میں کوئی مٹھی لیتا ہے، اٹھاتا ہے اور مٹی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں کسی کو۔ میں نے دیکھا کوئی تھوک دیتا ہے، وہ صاف کر لیتا ہے، کچھ نہیں کہتا کسی سے۔ میں نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الناس لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا جا رہا ہے، اور پتھر اٹھاتا ہے اور مارتا جاتا ہے اس کو۔ میں نے اس ماجرے کو دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ کیا ہو رہا؟ کہا کہ یہ شخص مکے کا رہنے والا ایک قریشی ہے، محمد نام ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، یہ اس کا پیغام دے رہا ہے دنیا کو کہ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب۔ یہ چراغ نیا چراغ نہیں ہے، دین یعنی اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین ایک ہی ہے، ایک بال برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ میرے بھائی ہمارے دل کے اندر اس کی آواز جگہ کر گئی، ہم نے اپنے پہلے دھرم کو چھوڑ کر اس کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دھرم نیا دھرم نہیں ہے۔ عرب کے اندر آخری نبی نے جس آواز کو بلند کیا اور ساری دنیا کے عربوں مسلمانوں نے جس کو قبول، یہ سب سے پہلی آواز اسی بھارت کی دھرتی سے اٹھتی تھی۔ آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو، ارے بابا ہم نے تو منو کی چوکھٹ پر سر رکھ رکھا ہے، ہم کہاں گھر جائیں گے؟ تمہارا گھر کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہنے والے تو جاہل ہیں، اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے، دھرموں کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، اور RSS جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں، کا مطلب ہندو بن جائیں، اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو۔ ارے بابا ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے، ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو۔ ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ دھرم ہے، ہم کو کیا کہتے ہو؟ ان تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں۔ میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، تمہیں متا نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے، اوم نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے، منو یعنی آدم کو اتارا ہے، ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے۔ ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے۔ ہم مر جائیں گے مگر وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں۔ تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو۔ جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے اوم نے اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے۔ ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں۔ اپنے اس ملک سے محبت رکھو، اس ملک کا احترام کرو۔ شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے۔ لوگ راستے سے بھٹک گئے، وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے، ہم نہیں بھٹکے، بھٹک گئے تھے۔ یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے، جس کا رشتہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں فرقہ پرستی کا مخالف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور اس دھرتی پر رہنے والا، صحیح دماغ رکھنے والا فرقہ پرستی کا مخالف ہوگا۔ فرقہ پرستی کے ساتھ ملک میں نہ امن و امان رہ سکتا ہے، اور نہ اس ملک کے اندر چین و سکون کسی کو میسر ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہوں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے محلے میں ہیں تب، اپنے گاؤں میں ہیں تب، اپنے شہر میں ہیں تب، بازار میں اپنی دکان پر ہیں تب، اور اگر جنگل میں اپنے کھیت کے اوپر ہیں تو ہر جگہ آپ کو پیار و محبت کا پیغام دینا چاہیے، نظر اس کے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کی دکان کے پڑوس میں، آپ کے کھیت کے پڑوس میں کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، پیار و محبت کے بجائے دشمنی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ میں مولانا محمود صاحب کا اور آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ موجودہ ملک کی صورتحال جس کا میں نے ذکر کیا، یہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس جنجال اور اس دلدل سے ملک کو نکالیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوا اور وہ اپنے اقتدار کی بنیاد پر آپس میں نفرت کے بیج کو مٹا نہیں سکے تو اس ملک کے مستقبل کے خیر نہیں ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے جو دھرم گرو کہہ چکے وہ بھی یہی کہہ کر کے اٹھے ہیں۔ سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنے مذہب کی تعلیمات کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جان کر پیار و محبت کی فضا کو قائم کرنا چاہیے، ورنہ تمہارے مستقبل کی خیر نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ ہماری وہ پرانی تاریخ جس میں ہم پیار و محبت کے ساتھ 1400 سال سے رہتے چلے آئے ہیں، اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور فرقہ پرست ذہنیت جس فرقہ پرستی اور نفرت کا بیج بو رہی ہے،
اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے اور ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔